زندگی میں سکون کیسے آیا؟ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون دیا ہے۔ مجھے سکون کیسے ملا؟ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے سکون ملا۔ سکون کیسے ملا؟ اگر آپ بھی سکون چاہتے ہو تو میری بات توجہ سے سنو۔ مجھے پریشانی کس وجہ سے ہوتی تھی؟ خاندان کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ بنا، حافظہ پیش پیش، حافظہ پیش پیش، ادھر پیش پیش، شادی آ گئی، غمی آ گئی، پیش پیش۔ اور جب حافظہ کو کوئی مسئلہ بنا، کوئی منہ سیدھا نہیں کر رہا، میں پریشان ہو جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو، جس کے ساتھ بھلائی کرو، اونچی بولو۔ اچھا، اس کا مطلب آپ حضرات کیا لیتے ہوں گے، کوئی کیا لیتا ہوگا؟ بہرحال میں نے اسے کیا مطلب اخذ کیا؟ جس کے ساتھ بھلائی کی ہے اب اس سے بھلائی کی نہیں بلکہ شر کی توقع رکھو۔ اگر میں نے ان کو کھانا کھلایا ہے اب میں ان سے ڈنڈوں کی توقع رکھوں، میں گجرات آؤں یہ ڈنڈے نہیں ماریں گے، میں رب کا شکر ادا کروں گا۔ لو حضرت صاحب، میری زندگی یقین جانو بڑی سکون والی ہو گئی۔ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اس کا اجر میں نے آپ سے نہیں لینا، میں نے رب سے لینا۔ اور آپ کے ساتھ میں نے بھلائی کی ہے، اب مجھے ڈنڈوں کی توقع ہے، اب میں توقع ڈنڈوں کی رکھ کے آؤں اور مجھے ڈنڈے نہ پڑے، میں کیا کروں گا؟ رب کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں نے ان کو چائے پلائی، اب میں چرغے مرغے کی توقع لے کے آ رہا ہوں، یہ چرغا نہیں کھلائیں گے، مرغا نہیں کھلائیں گے، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ تو اب مجھے یہ بتلاؤ، یا تو جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ غلط ہے، میں بھی تب بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جس نے تھوکا آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آئی۔ چلو ہم تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے ہیں، سودے بازی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو سودا پسند آ جائے تو خرید لینا، نہ آئے نہ سے۔ کیا خیال ہے؟ لڑائی اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں کیسے صبر کر جاؤں؟ ہیں؟ اسی وجہ سے نا، لڑائی اسی وجہ سے ہے نا۔ تو کیا آپ کو یہ سودا پسند ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بندے تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بندے کو معاف کر دے، میرے لیے، رب کی رضا کے لیے معاف کر دے، فرمایا قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یار ہم جیسے پاپی جن کی ساری، میرا مطلب ہے نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اگر ہم رب کے کسی بندے کو معاف کر دیں، اس کے صدقے رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ اونچی بولو یار۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تو ایک سودا اور کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا۔ اچھا، جو صلح نہیں کرتا اس کے لیے کچھ تھوڑی سی وعیدیں بھی بتلا دیں تاکہ دل میں کچھ خوف خدا بھی پیدا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے۔ یہاں پر کئی سال گزر گئے، بھائی کو نہیں بلا رہا، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، خاندان میں گروپ بنے ہوئے ہیں،
تو ادھر گیا ساڈے کولوں جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اگلی بات سنو، فرمایا جس بندے نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، کتنی دیر تک جی؟ تھوڑا سوچ بولو، 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا، صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی تو دنیا میں جا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں گا۔ اچھا صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو اور رزق وسیع ہو، یہ دونوں چیزیں ہم چاہتے ہیں نا، عمر بھی لمبی ہو جائے اور رزق بھی وسیع ہو جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے۔ اچھا سرکار کا نسخہ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں نقص والی بات تو پھر کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے یار، یا رسول اللہ یا نسخہ سنو کیا ہے، پھر سن لو۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، دونوں چیزیں چاہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ کیا کرے؟ صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہے؟ ہم صلہ رحمی یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک بندے کے نا 4 بھائی تھے، 2 سے ملتا تھا 2 سے نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا یار 2 میں ملنا میں 2 نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی 2 میں نو بلاندے نے میں بھی بلانا ہوں، اور میری شادی غمی چاہنے میں بھی آندہ جانا ہوں، 2 نہیں بلاندے میں بھی نہیں بلاندا۔ ہم صلہ رحمی یہی سمجھتے ہیں نا، جڑا ملدا وے ان ملو، نہیں ملدا نہ ملے، یہی ہے نا ہمارے نزدیک۔ حالات صلہ رحمی کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ یہ تو میں ان کے ساتھ بھی سلام دعا کروں، یہ بھی مجھے سلام دعا کریں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا شروع کر دوں، یہ بھی آنا جانا شروع، میں ادھر ان کے ساتھ تعلق رکھ لوں، یہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی کہنا بھائی تو میرا ماں جایا، میں تو ان کی میں چھڑ دیا، میں نہیں چھڑنا، تو بھاویں میرے پتر دی شادی نے میں تے ضرور آنا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اب بتلاؤ ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز پھر کم ہو گئی ہے۔ حافظ صاحب میں صلح کیسے کر لوں؟ میرا بھائی زیادتی بڑی کرتا ہے، میں صلح کیسے کر لوں؟ تو آؤ اس کا بھی جواب سنو، جواب سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے۔ کیا تھے؟
عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے، میرا مالک مجھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، پوچھا بھئی تو اپنے غلام نو ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام غلطیاں بڑیاں کردا وے. کی کردا وے؟ فرمایا کرے غلطیاں کر دے تو تو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ تھوڑے جب اچھی آواز نہ بولو. عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے تو بھی اس کو اتنی مرتبہ معاف کر دیا کر. یار مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا، اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. یار رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کر رہے اور ہم بندے کو معاف نہیں کرتے. اعتکاف میں بیٹھنے والوں، لیلۃ القدر کی تلاش میں آنے والوں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرنے والوں، یہ میری بات کان کھول کر سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت راتوں میں سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. جو شراب کا عادی ہے، ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے، جادوگر ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جتنی دیر تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں بدلہ لے نہیں سکتا، اب دل کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے کدی میری داڑھ تھلے آلے سہی پھر میں نہیں چھڑنا. اس کو کینہ کہتے ہیں. دل کے اندر نفرت رکھنا، عداوت رکھنا. ارے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں محبتوں کا پیغام دے رہا ہے. دلوں کو نفرتوں سے پاک کرو، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن